أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ ہے کہ ہم آج کے اس وقت کا بہترین استعمال کریں. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر، اور خاص طور پہ یونیورسٹی کا ماحول، اور یہاں اپنی یوتھ کو دیکھ کر جو پہلی چیز میرے ذہن میں آئی آپ کے اس مین کیمپس میں آتے ہوئے کہ یہ فیکٹری ہے ہماری نسلوں کے پروڈیوس کرنے کی. سچ تعلیمی ادارے، کالج ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، کیا واقعی یہ ہماری آنے والی نسل، یعنی ظاہر ہے کہ ہم سب ایک وقت کے ساتھ اپنا اپنا حصہ ڈال کے چلے جائیں گے، تو اسی کو پروڈیوس کرنے کی جگہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ایسا بیج ڈل جائے کہ ہماری نسلیں ایمان کا ایک سرسبز و شاداب درخت بھی بنے، اور یہاں سے ایک خوبصورت سی شخصیت نکلے کہ جس کی دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی ہو. تھوڑا سا اپنے ٹاپک کا انٹروڈکشن دے کے باقاعدہ شروع کرتی ہوں کہ ہم سب بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں، جیسے ہمارے کانوں میں ایک جملہ ڈالا جاتا ہے، نشہ خطرناک ہے. ایون اسکول کالج میں جب ایڈمیشن لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بچی کسی ایڈکشن کا شکار نہ ہو. ایسے ہی ہے نا، بڑا ایک برا سا لفظ آپ کے بھی ذہنوں میں ہوگا، نشئی. ذہن میں لفظ نشے کے ساتھ ایک عجیب سی پرسنالٹی اور عجیب رالیں ٹپکتی ہوئی بڑا ایک بیکار قسم کا مرد آتا ہے، کوئی بیچاری کسی ماسی کا میاں، باجی مجھے کچھ دے دو، میاں نشہ کرتا ہے نا. بہت ہی برا لفظ سمجھ آتا ہے، جس سے انسان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کا مال، اس کا اخلاق تک بگڑ جاتا ہے. پہلے سمجھتے تھے کہ نشہ صرف چرس کا ہوتا ہے، ہیروئن کا نشہ. آپ نے بھی بہت سارے لفظ ایسے سنے ہوگے جو میرے کانوں میں ہیں. لیکن جب آج کے دور میں ہم اپنے دنیا کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ لفظ نشہ، جس کو ایڈکشن کہتے ہیں انگلش میں، یہ صرف چرس کا اور ہیروئن کا نہیں ہوتا، یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا ہے. اور انہی میں سے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلا کال بڑا خوبصورت ہے. کسی نے کہا کہ پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ صحابہ کرام ایک وقت میں اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک دفعہ ایک صحابی رہنے آئے. مقصد یہ تھا کہ دیکھوں کہ ان کی روٹین کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو ہریرہ کی بہت تعریف فرماتے ہیں، تو ہم بھی دیکھیں ان کی کوئی خوبی ہوگی نا تو ہم بھی اپنائیں. یہ تو پہلا موٹو دیکھیے کتنا اچھا تھا ان کا، کہ ان کے گھروں میں نیکیوں کو اپنانے کے لیے آتے تھے. خیر وہ 3 راتیں رہے ان کے گھر پہ، اور بعد میں جا کر جو عمل انہوں نے دیکھا بس وہ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رات کے 3 حصے کیے ہوئے، اور 3 حصے رات کے کیسے، 1/3 آف نائٹ، یعنی فرسٹ 1/3 میں سے جو حصہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تہجد میں اللہ تعالیٰ کو قرآن سناتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں. پھر جب سونا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی یعنی اپنی وائف زوجہ کو اٹھاتے ہیں. پھر سیکنڈ یعنی 2/3 جو رات کا حصہ ہے، 2/3 میں سے ایک، وہ حضرت ابو ہریرہ کی بیوی قرآن پڑھتی ہے. پھر جب وہ سونا چاہتی ہیں تو گھر میں ایک غلام ہے، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے اور باقی حصہ وہ قرآن پڑھتا ہے. کیوں؟ کہ گھر ہو ابو ہریرہ کا اور رات کی کسی گھڑی میں آواز نہ آئے وہاں سے قرآن کی، یہ ابو ہریرہ کو گوارا نہیں. کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام گھنٹوں کے اعتبار سے قرآن پڑھتے تھے.
کسی کی بات کوٹ کرنے لگی، انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ صحابہ کرام اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے، اتنا انہماک، یعنی اتنا فوکس، اتنی توجہ کیسے آتی ہے، لیکن آج لوگوں کو فون کے ساتھ گھنٹوں کھیلتے، آدھی آدھی رات تک فون کے ساتھ کھیلتے گزارتے دیکھ کر اب یقین آ گیا کہ جس طرح ہمیں آج فون سے محبت ہے اور اس میں ہمارے پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے، تو صحابہ کا یہ قرآن میں تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی فون یوز کریں اور اس میں سے قرآن کے ساتھ چلیں۔ کیسے چلیں؟ آج پریکٹیکل باتیں کروں گی کچھ انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو اسی سینس میں ہے وہ دیکھیے کہ آج جو دور ہے، اسپیشلی یہ جو 2 ڈیکیز ہیں، یعنی آج 2022 ہے نا، 22 سال بھی نہ پیچھے کریں، 10 سال پیچھے چلے جائیں۔ آپ میں سے بہت ساروں کو 2012 یاد ہوگا نا، بلکہ وہی سال اس لیے بھی مجھے یاد رہ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس سال قیامت آ جانی ہے، اور آئی کوئی نہیں، 10 سال اور گزر گئے۔ پچھلے 10 سالوں میں کیا ہم بدل نہیں گئے؟ سب سے پہلا جو مجھے یاد آتا ہے، میں امریکہ میں تھی، جن لوگوں کو پتہ ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ تو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے یہ پچھلے 22 سال 20 سے لے کے 2010 تک امریکہ میں گزارے، اور گلی کوچا پھرے ہیں، جیسے پاکستان کے گلی گلی میں پھرتے ہیں نا انسان، تو امریکہ کی اسٹیٹس اور بہت ٹریول کیا، ماشاءاللہ اللہ نے موقع دیا۔ میرے کانوں میں سب سے پہلا جو فون کا کانسیپٹ آتا ہے، ایک تو وہ چھوٹا سا فون ہم سب کے پاس ہوتا تھا، اتنا سا فون، اوپر سکرین اور نیچے بٹن ٹک۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا، ان کا شوق ہے، یہی ان کا فیلڈ ہے، کمپیوٹر اور الیکٹرانکس کے ساتھ کھیلنا۔ ایک فون میں انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے کہا آپ نے یہ فون کیوں لیا؟ کہتے اس میں نیٹ آتا ہے۔ تو میں ہنسی، میں نے کہا نیٹ کا کیا فائدہ؟ اس وقت 2-3 آپشن نہیں ہوتی تھی نا، سفاری کھول کے انہوں نے اس میں مجھے ویب سائٹ لکھ کے دکھائی۔ تو جب میں نے دیکھی نا، تو اب آپ خود سوچیں نا کہ اتنی سی انگلی سی جگہ، وہ جو بچوں کا نہیں، وہ جو ایک فون مجھے یاد ہے جو ہم چھوٹے تھے اور ہماری نانیاں حج سے لے کے آتی تھی ہم سب کے لیے، یاد ہے؟ ایک طرف وہ گول گول ہوتا تھا، گھماتے تھے، خانہ کعبہ، پھر مسجد نبوی کی گول، ایک مجھے وہ یاد ہے، ہر بچے کو ملتا تھا، ہمیں بھی ملتا تھا۔ اور ایک وہ چھوٹی چھوٹی ایسی رنگ برنگی ڈبیاں سی تھی، اس کے اندر بھی دیکھتے تھے تو تصویریں ہوتی تھی۔ تو جب میں نے دیکھا نا، تو میں نے کہا اتنی چھوٹی سکرین پہ کیا دکھنا ہے، میں نے بالکل نوٹس نہیں کیا۔ اور آج 12 سال گزرنے کے بعد کہہ سکتی ہوں کہ وہ سکرین بڑی ہو گئی اور ایک فون نے سب کی جگہ لے لی۔ میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے شادی ہوتی ہے نا لڑکی کی، تو شروع میں ایک اجنبی گھر میں جاتی ہے، شوہر نام کا ایک مرد، ایک نیا انسان زندگی میں آئے گا، پھر اسی کے سے ملے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، ساس نند اور فلاں۔ اس وقت ایسے لگتا ہے میں میکہ چھوڑ کے کیسے جاؤں گی، لیکن پھر 2-3 سال کے بعد وہ گھر اس کی زندگی بن جاتا ہے، وہ ایک مرد اس کا پوائنٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک وجہ ہے۔ عربی زبان میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں وجوہات، ریزنز، تو وجہ کہتے ہیں سینٹر یا پوائنٹ آف انٹرسٹ۔ ایوری باڈی ہیز اینی پوائنٹ آف انٹرسٹ اینڈ ہوا مولیہا، اور وہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ آیت قرآن میں جو آئی نا قبلے کے لیے آئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج انٹرنیٹ کا فون میں آنا اور اس کے اندر ہماری گھڑی چلی گئی، ہمارا کیلنڈر چلا گیا، اس کے اندر ہماری ٹارچ چلی گئی۔ ذرا آپ بھی تو بولیں کہ فون کیا کیا لے گیا ہمارا، ایوری تھنگ، ہمارا کیلنڈر اس میں، ہمارے نوٹس اس میں، ہماری ریمائنڈرز اس میں۔ جی بولے نا ذرا آپ بھی تو میں دیکھو جی، الارم چلا گیا بالکل، اور اسٹڈی مٹیریل، ریڈنگ مٹیریل، اور یہ چھوٹا سا فون ہے میرے پاس، اور اس میں میرا پورا، میرا ہے کہ 213 گروپس میں تو سسٹر فرحت ہی ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنے ہوں گے، یہ صرف پاکستان کی ہیں، ایک کوارڈینیٹر ہے یہاں کی۔ میرے پاس اس میں بلا مبالغہ سینکڑوں گروپس ہیں، یہ میرا پورا آفس ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، جاتے بیت الکرسی پڑھ کے پھونک جائیے گا۔ لیکن حقیقت ہے کہ آج فون ہماری ضرورت بن گیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ رکے گا نہیں۔
نہ آپ اپنے بچوں سے فون چھین سکتے ہیں نہ اپنے بوڑھوں سے. آج ہماری بوڑھی مائیں دادیاں نانیاں یوٹیوب کھول دے. وہ آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے, کوئی پوتا بیٹھا ہوا جوان سا, تو وہ دادی بیٹھی تو کہتا ہے دادی اماں, پنجابی تو سب کو آتی ہے نا, آف کورس آتی ہے, مجھے بھی آتی ہے, تو آپ کو بھی آتی ہے, دادی اماں اس میں کیا ڈال دوں, اس میں کیا ڈاؤن لوڈ کر دوں؟ تو کہتی ہے دادی تو یہ یوٹیوب پا دے, تو یہ 250 گرام بھی پا دے. وہ دادی 250 گرام نہیں ہوتا, انسٹاگرام ہوتا. تو دادی کی فرمائشیں تھی, آئی ڈی بھی نہیں کہہ رہی تھی, ایڈ ڈی بنا دے. تو فون تو ہے, یہ تو بیوقوفی ہے میں کہہ دوں سب فون پھینک دیں, لیکن اصل بات ہے اس کو ایڈکشن نہیں بنانا. آج حال یہ ہے, اللہ معاف کرے, کہ بچیوں کے ہاتھوں میں فون ایسے جیسے آکسیجن ماسک. ایک بچی کو تصور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک ہاسٹل میں تھی, یہاں نہیں کسی اور ملک میں ہمارے پاس تھی, تو اس کو بتایا گیا کسی وجہ سے اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا نا سیل فون لے لیا, جو سسٹر تھی ادھر ان کی ڈیوٹی پہ. یقین کرے وہ بچی ایسے تڑپنے لگی کہ مجھے فیل ہوا کہ کسی مریض کا آپ نے آکسیجن ماسک اتار دیا اور وہ پھڑ پھڑا رہا ہے, ہائے میں مر جاؤں گی, ہائے میرا فون, ہائے مجھے میرا فون دے دے. مجھے فیل ہوا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے, میں نے کہ اس کو دے دیں آپ. یعنی آج میری اس بات کے بعد نوٹ کیجئے گا, آپ کی ماسی جھاڑو دے رہی ہے اور دوسرے فون, ہیلو میں پہنچ گئی ہوں. آپ میری ان باتوں سے نوٹ کیجئے گا کہ ماسیاں, اور ماسیوں نے پاکستان میں ایک نہیں 2 فون رکھے ہوئے ہیں. ایدے میری جیس دی سم ہے, تیدے بھارت دی. ڈبل سم کا نام میں نے پاکستان میں آ کے سنا ہے, فون جس میں ڈیول سم ہوتی ہے. باہر مجھے نہیں پتا ملتا ہے کہ نہیں, لیکن میں نے کسی سے سنا بھی نہیں ہے. پیکج لوا دے ہو. اب وہ ماسی ہیں نا جو سوری بیگرز کہتے ہیں بھائی یہ مینوں فون چ پیکج پوا دیو. آپ سوچئے تو صحیح نا, ڈرائیوروں کے ہاتھ میں فون ہے. ایک ڈرائیور ہے, میں کہی تھی جب ہم باہر آتے ہیں ادھر آتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے ہیں, تو میری بہن کے گھر تھی تو وہ ڈرائیور کو مستقل فون کر رہی تھی. ظاہر ڈرائیور ہوتے ہیں ہنگامی نوعیت کے لیے, کہیں جانا تو وہ فون نہیں اٹھا رہا. بعد میں کیا پتا چلا باجی وہ میرے پتر نے میرا فون پھڑیا سے انہیں بیٹری مکاتی. کسی وقت وہ تھا. یعنی یہ ہو کیا رہا ہے, ہم راتوں کو جاگتے ہیں. اور جب میں 5 سال ہو گئے ایئرپورٹ سے آئی, لاہور اتری تھی اس سال میں, تو جب میں لاہور سے وہاں سے گلبرگ میں آ رہی تھی تو بڑے سائن بورڈ جس نے میری توجہ لی وہ کیا تھا, اب تو ساری رات باتیں کرتے جائیں. ایک لڑکا دکھایا ہوا اور دوسری طرف لڑکی ہے اور بیڈ پہ لیٹے بے چین ہے. کیوں؟ اور ایڈورٹائز وہ پتہ نہیں لڑکے کی تھی کہ لڑکی کی تھی کہ بیڈ کی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ کسی پیکج والی کمپنی نے پیکج تھا کہ رات کو مڈ نائٹ فلاں رات کی باتیں. کیا کریں گے باتیں؟ آپ ذرا باہر جا کے دیکھیں تو صحیح, آپ کو جواب مل جائے گا. کوئی رات 2-3 بجے کوئی بھائی بہن بیٹھ کر دکھ سکھ کھولیں گے, کوئی ماں بیٹا اس وقت بیٹھ کر کوئی نصیحت کی باتیں کریں گے. کیا میاں بیوی کریں گے؟ انہیں کہتے سون دے مینوں, ہے نا. کیا غیر محسوس طریقے سے زنا کے رستے کھل گئے اس ایڈکشن کی وجہ سے. تو آئیے ذرا تھوڑی سی مزید باتیں کرتے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ یہ گزشتہ 10 سالوں نے ثابت کیا ہے کہ اس دور کا نشہ پچھلے ہر نشے سے زیادہ طاقتور ہے, کہ جس کی لپیٹ میں امیر بھی آ گیا, غریب آ گیا, بوڑھا جوان بچے, ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ, یعنی تعلیم یافتہ اور جاہل سب ہو چکے. اور یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کا توڑ نہیں مل رہا آج لوگوں کو, اور نہ اس کا تریاق ہے. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں جو کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ اس نشے نے نہ صرف بندے کا رب سے تعلق توڑ دیا, فون سے کھیل رہے ہیں, کون نماز پڑھنے جائے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے, بلکہ اس نے انسانوں کے انسانوں سے رشتے توڑ دیے. آج میری اس بات کو سننے کے بعد آپ کسی بھی شادی میں جائیں جب کبھی, تو آپ دیکھیں گے ایک راؤنڈ ٹیبل ہے یا 2-3, ہر بندہ اپنے فون سے کھیل رہا ہے. یعنی میں کھیل کے دکھاتی ہوں. ایک ایسا ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی 2-3 سال پہلے ہوا. کسی جگہ شادی میں تھے انوائٹڈ, تو میں جن کے ساتھ بیٹھی تھی نا, تو دوسری سائڈ پہ بس ایک لڑکی تھی اور دوسرا کوئی, سارے لوگ نہیں تھے بستے. تھوڑی دیر بعد میں دیکھا وہ لڑکی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے, فیسز بنا رہی ہے, ٹیڑے ویڑے. تو میں پریشان ہو گئی, مجھے لگا شی از ناٹ نارمل. واللہ کہ میں کوئی مذاق کے لیے نہیں کہہ رہی, آئی تھاٹ دیٹ, مجھے لگا کہ یہ لڑکی نارمل نہیں ہے. پھر ذرا دل میں تکلیف ہوئی, سوچا. جب تھوڑی دیر بعد میں کسی چیز کے لیے اٹھی نا وہاں سے,
تو میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے اس کا فون کھلا تھا. اس کو بالکل ہوش نہیں کہ وہ کدھر بیٹھی ہے، شادی میں لوگ ہیں، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، کوئی اور دیکھ رہا، اور اس پہ اس نے کوئی اپنا کھولا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتی، آپ کو بھی پتا ہوگا، اور اس پہ فیسز بنے ہوئے تھے، بلی، کتا. وہ کیمرے سے اپنی شکلیں، زبان اس وقت بلکہ زبان لٹکانے کا رواج بھی آیا تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، وہ بچی سمجھ گئی ہے. تو وہ اس وقت وہاں بیٹھی نشے کی حالت میں تھی، فون کے ایڈکشن میں، اور کسی اپنی دوست سے یا کس سے ہوں گی، ان کو اپنی وہ فیسز بنا بنا کے لائیو بھیج رہی تھی. اسے مجھے یقین آ گیا کہ اس وقت اب اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جس نے جسمانی اور ذہنی طور پر ایک ایسے جال میں ہم سب کو پھنسا دیا کہ جس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. آپ فوکس کریں اس بات پہ کہ آج آپ نے کیا لے کے جانا ہے. اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ ہر بات 100% آپ سے ریلیونٹ ہوگی، لیکن کچھ چیزیں آپ سے ریلیونٹ ہیں، کچھ آپ کے بچوں سے ہیں، کچھ آپ کے بڑوں سے بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. شروع کرتی ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. فون ایڈکشن، یہ ہے جی آج کا ہمارا ٹاپک. اور ساتھی جو ہمارے پاس ہیں ادھر، جن کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر اگر بعد میں آپ نے یوٹیوب پہ سننا ہو یا فیس بک پہ یا ہماری ویب سائٹ پہ، تو یہ آپ کو کس پلے لسٹ میں ملے گا؟ پی کے ٹرپ 2023. اور یہ سیریز ہماری سال کی، ہر سال جب بھی میں آتی ہوں موسٹلی، تو کہیں بھی ٹرپ ہوتا ہے نا، تو ہم اس سیریز کو ایک تھیم دیتے ہیں. اس سال کا تھیم کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان. اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمیں اس چیز کی بہت فکر ہوتی ہے. لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں، ٹھیک ہوں. شادی پہ جانا ہو تو گھر میں سے نکلنے تک شیشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی لمبے، کبھی چھوٹے، کبھی ادھر سے کبھی آگے سے. پھر اپنے ساتھ حرکت میں ٹھیک لگ رہی ہوں، فاؤنڈیشن زیادہ تو نہیں، ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں. بلکہ میں نے ایک شادی میں، آپ کہیں گے یہ شادی میں بہت جاتی ہیں آپ، میں کوئی نہیں جاتی، لیکن کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایک جگہ کھڑی تھی سسٹر، تو دوسری کہتی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. تو اس نے کہا، کہتی میں تمہاری آنکھوں میں ذرا اپنا فیس دیکھ رہی ہوں کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں. اس کی آنکھوں کے لینزز میں جھانک رہی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس سیریز میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیارا بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھے تو اس کو ہم پہ پیار آ جائے. اور نام اس کا ہے فون ایڈکشن. آج اس کے لیے ہم جس آیت کو لیں گے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو. اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. اور وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون. کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ایک آیت ہم سمجھیں گے پہلے آج کے موضوع کو. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہر لیکچر میں اپنے آڈینس کو ایک ارج دے کے آؤں، ایک تھرسٹ، ایک پیاس جگاؤں کہ قرآن کو لفظ بلفظ سمجھنے سے کیا ملتا ہے. ایک ایک لفظ کے واہ، اور اردو میں بھی بولتے ہیں زمین و آسمان، صبح و شام. ٹھیک ہے، آیت جب وہ سے شروع ہوتی ہے نا، تو یا تو اس میں قسم ہوتی ہے یا اس میں اور ہوتا ہے، یعنی اس سے پیچھے کوئی بات تھی. یہاں وہ ہے آیت 31 میں جو بات تھی، اللہ نے اس کو کنٹینیو کرایا. چونکہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، میں صرف آپ کو ٹیسٹ کرا رہی ہوں کہ جب ہم اپنی تفسیر کی کلاسوں میں ہوتے ہیں تو کیوں ہمیں 2-3 گھنٹے کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم قرآن میں ڈوبے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وما، اور نہیں. ماں کیا ہے؟ نہیں. کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. یعنی مراد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. کیسی نہیں؟ اللہ، مگر. اللہ کیا آتا ہے؟ ایگزمپٹ. کہاں بولتے ہیں ہم اللہ؟ لا الہ الا اللہ. ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں نا بچپن سے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
تھوڑا سا ٹرکی ہے، لا پھر الہ پھر اللہ پھر اللہ، 4 انگلیوں پہ پورا ہوتا ہے. کیا اس کو ایزیلی کہہ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الہن اللہ؟ جن کو عربی آتی ہے، جن کو تھوڑا قرآن سے شغف ہے، وہ فوراً سمجھ جائیں گے الہن اللہ، اللہ ہمارا الہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ؟ سوچئے، اگر کوئی جواب دینا چاہے تو موسٹ ویلکم. جب آپ کہیں گے نا کہ الہن اللہ، جی آپ بتائیے پلیز. شاباش، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. جب آپ کہتے ہیں نا الہن اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، ہی از آور الہ، اس میں یہ نہیں پتا کہ وہ ہے تو کوئی اور بھی ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے. چلیے وہ بولتی ہیں جو آپ سب کو زبانی پتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اونلی یو وی ورشپ، یہ کہتے ہیں نا، تیری ہی کہتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے تیری بھی؟ فرق سمجھیے. ہم اللہ کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں؟ ایسے نہیں سمجھ آئے گا. آپ کو آسانی سے بتاتی ہوں. آپ میں سے کون کون میرڈ ہے؟ اللہ کرے باقی سب بھی جلدی ہو جائیں. اس عمر میں سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے جو کرانے کے لیے ہم آتے ہیں. کہیں آپ آج وہی دعا کرانے تو نہیں آئی؟ اور جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی دعا کرانے آتی ہیں. لیکن دونوں کے، ہمارے لیے کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم سب نے دیکھا ہے ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میاں صاحب میں آپ ہی کی بیوی ہوں. آبویس ہے. اور اگر غلطی سے بیوی صاحبہ یہ کہہ دے میاں صاحب میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو ساری بات سمجھ آ گئی. کچھ باتیں ایسے سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہی اچھا لگتا ہے، بھی نہیں. ہمارا پورا دین جو ہے نا وہ اس پہ ہے، اللہ پہ. یہ لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے اس وقت. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ اونلی یو، بس میں آپ کی مانوں گی، ایاک نعبد. اور چلیے اس کو بھی لگے تو سمجھ لیتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ فون والی باتیں سمجھ بھی تبھی آنی ہے جب الہ کا حق اور اس کی مقام سمجھ آتا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی بندی ہوں، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں. میرا اگلا سوال ہے، سمپل کوشچن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو جواب دینا چاہتے نہیں دیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں. یہ کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی ایگزام نہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت میں کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم نے بچپن سے ایک آیت سنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہے نا؟ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے دل میں لفظ عبادت کے ساتھ ایک سینٹنس آتا ہے، صوم و صلات. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اخبار میں ایک اشتہار آتا تھا ضرورت رشتہ کا. اب بھی آتے ہیں ویسے، میرا لئے اب واٹس ایپ کے گروپس بن چکے ہیں. صوم و صلات کی پابند لڑکی کا رشتہ درکار ہے نا؟ ہمارے ہاں عبادت کے کانسیپٹ کو صرف نماز روزے، فلاں بڑی نمازی ہے، فلاں بڑے روزے رکھتا ہے، ایسے نا. حالانکہ لفظ عبادت کے اندر عبادت اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ہم کرتے ہیں پرستش، ریچولز، موڈز آف ورشپ، اور اسی طرح سے اطاعت، سبمیشن. اور تیسرا آتا ہے غلامی، یعنی عبادت میں پرستش، بندگی اور غلامی. ہم جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نماز بھی صرف آپ ہی کے لیے پڑھتی ہوں، اور میں بات بھی آپ کی مانتی ہوں، اور یہ مان کر بھی میں اپنے آپ کو بڑی عاجز محسوس کرتی ہوں آپ کے آگے. تو جب ایک انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے تو ساری باتیں ختم. تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وہی رب جس کو دن میں آپ اور میں کئی بار پکارتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے ساتھ، تو وہ اللہ کہتا ہے تمہیں دنیا کی حقیقت جاننی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. دنیا کی حقیقت اصل میں اس آیت کا ٹاپک، اور وہ کیا ہے؟ لائب اور لہو، کھیل اور تماشا. یہ وہی بات ہے جس کو شیکسپیئر نے ایک جملے میں کہا ہوا ہے کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، لوگ آتے ہیں، اپنا
پارٹ پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. آپ اور میں اس دنیا میں آرٹیفیشلی ایک ایسے ٹائم باؤنڈ سلاٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں جس کو آپ اور میں اپنی عمر کہتے ہیں. آپ کی میری عمر کیا ہے؟ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا نام ہے. اب جب آپ اپنی عمر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گی تو میں ختم ہو جاؤں گی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. موت کیا ہے؟ اس دنیا سے ایک بہت بڑی دنیا میں جانے کا نام. کیونکہ بہت سارے لوگ لفظ لائف کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. اچھا کھیل تماشا پہ تو موج کریں، فن مستی. دس ورڈ از دا پارٹی پلیکس، فن پلیکس. موج کرو، کھاؤ پیو، بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو کانسیپٹ قرآن اور سنت سے دی ہے وہ سمجھیے. پھر آپ کو فون کا استعمال کرنا اتنا اچھا آ جائے گا کہ میری ضرورت بھی نہیں رہے گی آپ کو. جب آپ اور میں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جائیں گے اور اس دنیا کی حقیقت سمجھیں گے تو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا سا ایک منیچر ہے ایک بہت بڑی دنیا کا. دوسری بات، یہ دنیا تعارف ہے آخرت کی اس دنیا کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بلڈرز کوئی بلڈنگ بنا کے بیچنا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کا ماڈل بناتے ہیں. اسی طرح کے ٹیبل پہ اس کے نقشے رکھ دیتے ہیں، کچھ ماڈل بنائیں گے، پھر شو روم بناتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں اچھا یہ کمرہ، یہ گھر، یہ ادھر ہوٹل ہوگا، ہاسپٹل ہوگا، یہ اچھا میرا کمرہ بک کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اب اس کی پیسے دیں، آہستہ آہستہ بنا کے آپ کو دے دیں گے. اس مثال کو سامنے لیجیے. ہم سب کو اللہ نے اس دنیا میں صرف ایک ٹرائل کے لیے رکھا ہے. یہ دنیا اصلی نہیں ہے. اور ایک جملہ جو اگلا میں بولوں گی آپ میں سے بہت سارے پہلی دفعہ سنیں گے کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایسی جگہ بولا اور بعد میں بھی بڑے کوشچن آ گئے میرے اوپر کہ یہ کیسے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ چونکہ یہ دنیا بھی اصلی نہیں، یہ ڈمی ہے تو اس کے رشتے بھی ڈمی ہیں. ہمارے پیرنٹس، ہمارے شوہر، ہمارے بچے اصلی نہیں ہیں. یہ جملہ نہیں ہضم ہوتا. میں اصلی ہوتے نا تو کبھی چھوڑ کے نہ جاتے. اب کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، تھوڑا سا میں آپ کو یہ کانسیپٹ بتاتی ہوں. آپ مثال سے سمجھیے. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ سب کو پتا، اب تو بچوں کو بھی پتا ہے. مدرس ووم. ماں کے پیٹ میں ایک بچہ 9 ماہ سے کچھ کم زیادہ رہتا ہے. اس بچے کو بڑا شعور ہوتا ہے. آج ڈاکٹرز کہتے ہیں بچہ خواب بھی دیکھتا ہے، بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. وہ مدرس کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہے. تصور میں لائیے کہ ایک ماں کے پیٹ میں 2 بچے ہیں، ٹوینز. اب وہ دونوں بچے 9 ماہ سے کچھ عرصہ کم ہے بھی اور وہیں رہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے سناؤ بھائی دنیا کیا ہے، تو وہ مدر ووم جو چھوٹا سا ایک برتن ہے نا، کہیں گے اتنی سی ہے دنیا اور اس میں کچھ بلڈ ٹیشوز ہیں، کچھ لیکوڈز ہیں. بچوں کے لیے دنیا بس یہی ہے. کچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں سے گلوکوز آ جاتا ہے، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وہاں ماں کے پیٹ کے بچے کو کوئی کہ تمہیں پتہ ہے پہاڑ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بچہ مانے گا؟ نہیں. ماں کے پیٹ میں پہاڑ نام کی سخت چیز، اور مدر ووم میں تو کوئی سخت چیز ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں K2 پہاڑ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان نام کا ایک ملک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بر اعظم ایشیا ایک ملک ہے یا ایک سب کانٹیننٹ ہے. نہیں مانے گا نا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہے. آپ اس کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے آسمان نام کی ایک چیز ہوتی ہے، بچہ نہیں مانے گا. آپ اس کو کہتے ہیں سمندر، حد نگاہ تک پانی، نہیں مانے گا. اب کیا ہوا، 9 ماہ پورے ہو گئے اور کچھ دنوں پر بھی ہوئے. ڈیلیوری کا وقت آتا ہے. ان 2 میں سے ایک بچہ ڈیلیور ہوتا ہے. اب آپ اپنی انالوجیز کے ساتھ خود اپنا امیجنیٹ کریں. جب وہ 2 میں سے ایک بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر پر وہ بچہ چلا گیا باہر. اس بچے کو کوئی پوچھے سناؤ کیا ہوا، تو وہ کیا کہے گا؟ میرا یہ بھائی انتقال کر گیا. ہی مووڈ، ہی ٹرانسفرڈ. جیسے منتقل ہونا کہتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ فوت تھوڑی ہوا، اس کا انتقال نہیں ہوا، وہ تو اس چھوٹے سے برتن سے نکل کر ایک بہت بڑی دنیا میں چلا گیا.
جہاں اس کے رشتے ہیں، کوئی ماموں بن گیا آج، کوئی خالہ بن گئی، کوئی ماں بن گیا، کوئی باپ. کیا ماں کے پیٹ کا وہ بچہ جو ابھی تک خود ڈیلیور نہیں ہوا وہ مانے گا؟ آپ کہتے ہیں دیکھو اس کے تو اتنے پیارے پیارے رشتے بن گئے، لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں. وہ نانی اماں بھی ٹوکری لے کر آئی ہوئی ہیں، وہ دادی نے بھی کاڑھا بنایا ہوا ہے، وہ پھپھو یخنی لے کر آ رہی ہیں، وہ ماں تیار ہے تمہیں دودھ پلانے کے لیے. تصور میں بھی نہیں آئے گا انلیس کہ وہ دوسرا بچہ دنیا میں آئے اور دیکھ لے. بس یہ ہے کہانی. ماں کے پیٹ کا ٹائم پیریڈ کتنا؟ 9 ماہ. اس دنیا میں آگے تھوڑا سا بڑھا لیجیے 60+ ایئرس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں میری عمر کے مطابق ہے. 63 ایک ایوریج ایج ہے. جب ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آئے نا تو پھر ہمارا یہاں دل لگنے لگا، پھر ہمیں آہستہ آہستہ یہاں کی چیزیں اٹریکٹ کرنے لگی، پھر یہاں دل لگ جاتا ہے. پھر یہاں ہم نے پہاڑ بھی دیکھ لیا، آسمان دیکھ لیا. اب اگر آج مجھے اور آپ کو کوئی کہ آسمان، تو کہیں گے وہ ہے، سورج وہ ہے، چاند وہ ہے، ستارے وہ ہیں، نیاگرا فال. ہاں ہمیں پتا ہے وہ کینیڈا میں ہے نا. اب ہم جب ادھر آ گئے، اب وہی کہانی ہمارے ساتھ دوبارہ دہرائی جائے گی. کب؟ ہم یہاں ایک ٹائم باؤنڈ گھر گھر کھیل رہے ہیں. بچپن میں کھیلتے تھے نا. آج کی تو بچیاں گڑیاں نہیں کھیلتی. پہلے دور میں لڑکیوں کا شوق تھا گڑیا سے کھیلنا. صبح بھی جو لیکچر ہوا ہے کسی جگہ تو اس میں ہمارا ٹاپک تھا ڈاٹرز آف نیو ورلڈ. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری عمر میں بچیاں گڑیا سے کھیلتی تھی. آج کل کی بچی کڑی سے کھیلتی ہے تو وہ گڑیا کو بڑے ہو کر گھر کیسے چلائے. گڑیا کھیل کر بچی گھرداری سیکھ جاتی تھی. آپ میں سے کسی نے کبھی گڑیا گڈے کی شادی کی؟ جی میری خالہ نے کی تھی شادی سے پہلے اپنی. اور ہم کہتے تھے خالہ کی کب شادی ہوگی کہ گڑیا کے کپڑے ہمیں مل جائیں گے. خالہ ایسی ہی نکلی کہ وہ کپڑے اور گڑیا ساتھ لے گئی، اپنی نند کو دے دی. آج تک اس کا بھرم. گڑیا گڈے کی شادی میں بچی گھرداری سیکھ جاتی تھی. آج کی بچی کے ہاتھ میں گڑیا نہیں ہے، کمپیوٹر ہے، اسپل ہے، ویڈیو گیم ہے. بچہ گھر میں اور بچی ہے دونوں کا سیم گیم آتا ہے، کمپیوٹر گیمز ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس وقت میں نہیں ایلیبوریٹ کرتی. آج کی بچی کے اوپر بڑا ظلم ہے. پیدا ہوتی ہی اس کو بڑے ہونے تک یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے کرنا کیا تھا بڑے ہو کے. لیکن ہم اوور آل بات کرتے ہیں. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہم اس دنیا سے اسی طرح پھر دوبارہ ایک چھوٹی سی قبر میں ڈال دیے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ کی قبر سے نکالے گئے تھے. لہذا آج اس دنیا میں رہ کر ہمیں اس آخرت کی دنیا کا تصور نہیں آتا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہاں 20 30 40 سال کا شعور ہے، رشتے بنتے ہیں، کتنا پیار ہوتا ہے، بھائی بہن کتنے عزیز ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں. یا ہم چلے جائیں گے یا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، لائب اور لہو. اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے. لائب کہتے ہیں کھیل کو. یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا، پلیئرز، ان کو لائب کہتے ہیں عربی میں. اور اس طرح ملب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو. یہ دنیا کھیل کی جگہ ہے. اور ساتھ ہی دیکھیے آگے لہو ہے. لفظ ہے نا، لو اور لہو. ایج کے 2 ڈفرنٹ دور ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو سورہ حدید کی وہ آیت بتائیں گے جس میں 4 فیزز ہیں. بچپن میں کھیل پیارا ہوتا ہے ہمیں. ماں بچے کو نہلاتی ہے، وہ پانی سے کھیلنے لگتا ہے. ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے، وہ چمچ سے پھونک پھونک کے کھانا اڑا دیتا ہے نا. پھر ذرا سے جب 12 سال کے قریب کی عمر آتی ہے تو پھر لہو شروع ہو جاتا ہے. پھر جن سے مخالف کا، اپوزٹ سیکس کا خیال آنے لگتا ہے. پھر 14 فروری کو دل کرتا ہے کوئی پھول ہمیں بھی مل جائے. پھر نیو ایئر پہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم کسی کے ساتھ نیو ایئر پارٹی بنائیں. یہ لہو ہے. یعنی اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. لوگوں کے لیے شہوات کی محبت بڑی عام کر دی گئی. اس میں پھر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ایک لمبی لسٹ ہے کہ اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ایڈ آن کیا، اللہ نے خوبصورت کیا، بیوٹیفائی کیا. ہم سب کو دنیا اچھی لگتی ہے، پہلی بات تو یاد رکھیں. اور دنیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس دنیا کو اچھا سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے بنائی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس دنیا میں نہیں کھونا. قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ. کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے اچھی چیز؟ اور وہ کیا ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ. اگلا لفظ دیکھیے.
اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اللہ نے کیسے پیش کیا کہ یہ 60-70 سال میں چکھ لو. ہم یہاں رشتوں کو چکھتے ہیں. آپ کو کیا پتا جنت میں آپ کے شوہر نے آپ سے جو محبت کرنی ہے. آپ میں سے میرڈ سسٹر صرف صحیح حدیث کی بکس اور جنت کا بیان لے لیجئے، اقبال کیلانی سیریز کی بک ہے، اس میں اوتھینٹک روایتیں، صرف جا کے جنتی جوڑوں کے نام پہ پڑھیے، آپ کو شرم آنے لگے گی. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ دونوں میں انٹیمیسی بڑھ جائے گی. یو ول لو ایچ ادر. جنت کا مرد اپنی بیوی کو کتنا سیکشولی وہ خوش رکھے گا. آج دنیا میں بچی کو پتا چل جائے، وہ ایک ہی بات کہے گی، مجھے شادی کرنی ہے تو متقی سے کرنی ہے، کہ جو مجھ سے زیادہ نیک ہو، جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ میں اس کے ساتھ اور بگڑ جاؤں. جو ماں باپ نے میری تربیت کی ہے میں وہ بھی چھوڑ دوں، کیونکہ امید ہوگی نا کہ وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح لڑکے کبھی بھی ایسی لڑکیوں سے شادیاں نہ کریں جو صرف دل لگی کے لیے ہر لڑکے کی نظروں کو خوبصورت بن کے دکھاتی ہیں. بندہ کہے گا میں خود سے شادی کروں جو میرے سے نیک ہو تاکہ کھینچ کے مجھے بھی لے جائے گی. لیکن حقیقت ہے کہ جنت میں ہر چیز اپنی پیک پہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دنیا اور آخرت کے اس کام کو بتا کے کیا کہا کہ دنیا کھیل تماشا کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں کھیل تماشا ہے، گھرداری گڈی گڈے کا کھیل ہے، پلے ہے، سٹیج ڈرامہ ہے. لیکن وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اچھا آخرت کا گھر ہوگا. کیا سب کے لیے؟ نہیں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی والوں کے لیے. تو اگلی بات سمجھتے ہیں تقوی کیا ہے. حفظ النفس عما یؤثم، اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہر اس چیز سے جو اس کو گناہ گار کرتے ہیں. مثلا آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟ آنکھوں کو ہر اس چیز کے دیکھنے سے دور رکھنا جو آنکھوں کو گناہ گار کرتے ہیں. کانوں کا تقوی ہر وہ چیز سننے سے اپنے آپ کو روک لینا جو کانوں کو گناہ گار کرتے ہیں. سیم تھنگ، ہر چیز کا تقوی یہ ہے کہ آپ بی کیئرفل. کیا ہم اس شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن میں جہاں بھی دیکھیے گا، اس آیت کے علاوہ 10 آیتیں تو میں بھی آپ کو لکھا سکتی ہوں، جہاں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے، ویر ایور اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا نا، اینڈ پہ یہ جملہ آتا ہے افلا تعقلون. عقل سے پوچھو، چھوڑو مذہب کو، مولوی صاحب کو چھوڑ دو، درس والی باجی سے رہنے دو، یا فلاں 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 عالم میں چھوڑ دو. اپنی عقل سے پوچھو کہ 4 دن کی دنیا بنانے کے لیے ہم فیہا خالدون، اس دنیا کو چھوڑ دو گے؟ تو اصل بات یہ ہے. یہاں سے میں اب اپنی اگلی بات شروع کروں گی. ہم سب اس دنیا میں ایک بڑے لمیٹڈ پیکج کے ساتھ آئے ہیں. وی ہیو ویری لو ڈیٹا، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس پیکج نہیں رہے گا. کسی کو 60 کا، کسی کو 50 کا، کسی کو 40 کا، 30 کا اللہ نے ایک لائف سپیم دیا. آج کل میں ناروے میں رہتی ہوں، وہاں نارمل لائف سپیم جو ہے نا 100 ایئر ہے. 100 سال وہاں کی کہہ لیں قومی زندگی ہے. مجھے ایک آدھ دفعہ اتفاق ہوا کسی ساتھی اپنوں میں جو کوئی بیمار ہوا ہاسپٹل ان کو دیکھنے کے لیے. آپ یقین کریں کہ 100 سال کی عمر تو ان کی ہے لیکن میزریبل، ہڈیوں کے ڈھانچے، اکیلے، الون، اور رستہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کبھی آ جائے کبھی بچے، کیونکہ انہوں نے تو ان کو 40-50 کے بعد کہا آپ جائیے اولڈ ہومز میں، یعنی ضرورت ہی نہیں. 70-80 سال کے بوڑھے بوڑھیاں ہمارے ارد گرد ایسے سٹوروں میں سے چیزیں اٹھاتے لاتے، اپنی گاڑیاں صحیح کرتے، صفائی کرتے ہیں، بچے نہیں ہیں پاس، ہیں بھی ہیں تو وہ بس لمیٹڈ ٹائم کے لیے. یعنی انہوں نے اپنی نسلوں کو اس طرح سے آزادی دی کہ وہ خود اکیلے رہ گئے. پھر ان کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ اللہ یہ کیا زندگی ہے ان کی. آپ کہتے کہ ہمارے یہاں ریڈ کلر کوئی پہن لینا کہتے ہیں بڈی گوڑی، آگے جو بھی کہتے ہیں. ویسٹ میں 60 سال کے اوپر والے بوڑھے بوڑھیاں پہنتے ہی سرخ رنگ ہے. کیوں بلا؟ کہتے ہیں ان میں کوئی زندگی کی رمق رہے. ہمارے گرے اور سکن کلر دے کے کہتے مرو. پہلے ہی بوڑھا ہوتا ہے بندہ، اوپر سے جو گفٹ دے گا وہ بوڑھا والے رنگوں کا دے گا. اپنے بوڑھوں کو کوئی ڈارک کلر لے کے دیں. ان کو زندگی کی امید ہے. آپ کی سانس بوڑھی ہے نا، آپ جب کچھ دیں نا ان کو اچھا کلر دیجئے، میرون دیجئے، جو بھی کلر، ذرا فریش کلر دیجئے، کیونکہ ان کے پاس اب ہوپ نہیں ہے. اس دنیا سے جب بندہ جاتا ہے بالکل خالی ہو کے جاتا ہے.
اور جن اولادوں کے لیے اتنی دنیا بنائی، انہی میں سے ایک کی مجھے کہانی، اس نے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں تو ان میں سے ایک اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی، تو اس نے یہ کہانی سنائی اور میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، اس خوف سے کہ کہیں ہم مسلمان آج اپنے ماں باپ کے لیے ایسے نہ ہو جائیں۔ اپنی ایک بوڑھی ماں کو ایک بچہ اسی اولڈ ہوم میں داخل کرانے کے لیے آیا اور ساتھ اس نے لمبی چوڑی لسٹ تیار کر کے دی اس اولڈ ہوم والوں کو کہ میں کب آیا کروں گا، جب آؤں گا، مہینے میں ایک بار آؤں گا، مجھے بلانا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کسے، اور اگر کبھی اس کے مرنے کا وقت آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، اور اگر یہ ویک ڈیز میں مر جائے یا بیمار ہو تو مجھے نہ بلانا، رات کو آ جائے تو نہ بلانا۔ یہ ایسی لمبی لسٹیں لوگ آپشنز کو کلک کر کے دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بوڑھی ماں کئی سال سے تھی ادھر، اور ایک دن پھر آنا تھا اس کی وقت، تو ہمیں لگا کہ اس کا یہ آخری وقت ہے، رات کا یہ وقت تھا، لیٹ نائٹ، شاید 11-12 کا ٹائم۔ اب رولز کے مطابق ان کا فرض تھا کہ وہ اس کے بچے کو بتائیں۔ کہتی انہوں نے اولڈ ہوم والوں نے فون کرایا اس بچے کو اور کہا کہ یور موم از کریٹیکل۔ کہتا ہے ریئلی، آر یو شیور؟ تو کہتے ہیں کہ رات کو نہیں آیا، 2-3 گھنٹوں کے بعد تقریباً 4-5 بجے کے قریب وہ آ گیا۔ جب آئے تو اس نے دیکھا تو اس کی ماں سٹل زندہ تھی، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا ہے، پھر کہنے کہ وہ باہر لابی میں چلا گیا، پھر چکر لگا رہا ہے، پھر ریسیپشن پہ آتا ہے اور وہ ان سے ناراض ہوتا ہے، وائی ڈیڈ یو کال می؟ وہ تو ابھی بھی زندہ، بلیو می، یہ سچا بات ہے، ہمیں لگ رہا ہے تو پھر کبھی نہیں، مجھے 7 بجے کام پہ جانا ہے اور آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ یعنی آپ سوچیے تو صحیح نا، جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم اپنے اور دوسروں کے لیے مر مٹتے ہیں، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر اپنے کلچر میں دیکھیں تو ہمارے لیے تو بوڑھے بڑے قیمتی ہیں، بوڑھی ہڈیاں دعائیں دینے والے ہاتھ ہی بن جاتے ہیں، تو وہ بہت دے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی تو جانا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن دیا، وہ آپ کے پاس ہے لمیٹڈ پیکج، ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ میں اپنے آپ پہ سے شروع کر کے آپ سے کہتی ہوں، اپنی موجودہ عمر لکھیے، دل میں لکھیں، تصور میں لکھیں، بعد میں کاپی پہ لکھیں، لیکن ایک ایکٹیویٹی آپ کو دینے لگی ہوں، آپ کی اس وقت ایج کیا ہے، سوچیے۔ اب اس کو مائنس کیجئے 63 پہ سے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو تعلق ہے نا بڑا خوبصورت، تو ہمارے اسلاف میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نبی سے زیادہ عمر نہ دینا، میں ہر چیز میں آپ سے پیچھے ہوں نا تو میں عمر میں بھی آپ سے پیچھے ہی رہوں۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کی ایوریج ایج 63 ہے۔ چلے ہم ایزیوم کرتے ہیں آپ میں سے کسی کی بھی 35 ایج ہے، تو 63 مائنس 35 کتنی رہ گئی؟ 28 ایئر۔ آپ کے پاس صرف اب 28 ایئر ہے، آپ نے اس کو کیسا گزارنا ہے کہ اسی میں وہ کرنا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ ارن کر سکے۔ آپ کی ایج 40 ہے تو یو ہیو 23، اگر آپ میں سے کسی کی ایج 50 ہے تو یو ہیو اونلی 13 ایئرس، اور اگر آپ کی ایج 60 ہے تو یو ہیو اونلی 3 ایئرس، اور اگر کوئی سننے والا بات میں بھی 65 کا ہے تو یہ بونس ہے، ریزرو لگا ہوا ہے، یور گیس اور پیٹرول ول بی ایکسپائرڈ سون، ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کیا میں اپنا وقت کانشیسلی نہیں یوز کروں گی؟ ہم لوگ پاکستان آتے ہیں نا تو کبھی بالکل تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں، 2 ویک، کوئی ایمرجنسی، کوئی ایسا کام ہے بس، اور نارملی آئیں تو باہر سے جو بھی آتا ہے ایٹ لیسٹ 1 منتھ تو رہتا ہے نا۔ میں نے فیل کیا کہ جب تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں تو ہم زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، پہلے لسٹ تیار کر کے آتے ہیں، آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، ہمارا تو ویسے ہی پلان ہوتا ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں ایک دن میں۔ آج آپ دیکھیے کہ 20 ہے نا، مجھے آئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہوا ہے، 19 کو نکلے تھے ہم پیرس سے، اور آپ میں سے کوئی باجی فرض سے بعد میں وہ پلانر لے لے جو گزر گئے ماشاءاللہ، ویب سائٹ پر ڈالا بھی ہوا ہے کچھ چیزوں کو، اگلا بھی ڈالا ہوا ہے، ایک دن اور دن میں سے 1 گھنٹہ پلان ہے۔ وجہ کیا؟ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، ہم سب بہت تھوڑا ٹائم دے کے بھیجے گئے، کیا آپ اس کو فون یوز کر کے، اور فون پہ جسٹ وانڈر بلائنڈلی، سرچ پہ جا کے، گوگل پہ جا کے، ادھر ادھر کپڑے دیکھ کر، سیلز کو دیکھ کر چٹ چیٹ پہ گزاریں گے؟
اتنا فالتو وقت ہے میرے پاس کہ میں اپنے فون کو اپنا بڑی بنا لوں؟ اور صرف میرا اس کے ساتھ کھیلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں. آج دیکھا جائے تو موبائل فون کیا ہے؟ نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی مشین ہے لیکن کارکردگی اس کی ہم سب اس کے قائل ہیں. ضرورت کی زندگی کے تمام تر متعلقات معلومات آپ کو فون میں مل جاتی ہیں. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب فون پاس میں نہیں ہوتا نا تو بندہ آؤٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ میرا فون دینا. سوتے میں ہمارے سرہانے پڑا ہوتا ہے, باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے, باہر چھوڑ جائیں تو وہ شروع ہوگا, اور نمازوں میں جو ہمارے فون بجتے ہیں. کیا ہو گیا؟ یعنی اس دور کی, آج کے دور جدید کی اہم ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جس نے انسانی زندگی کا رخ بدل دیا ہے. 20 سے 25 سال کے قلیل عرصے میں ساری دنیا پہ ایسے لگتا ہے کہ فون کا راج ہے, تسلط ہے. کیا چھوٹا, کیا بڑا, کیا مرد, کیا عورت, کیا تاجر, مزدور, سب کے ہاتھ میں فون ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک فون میں گم ہے. اور میں اس کا نام جو ہمارے یہاں بولتے ہیں موبائل, پاکستان میں موبائل بولتے ہیں. یعنی میں آج رستے میں سوچ رہی تھی میں آپ سے کیا بات کروں تو اللہ نے ایک جملہ دماغ میں ڈالا, موبائل نے ہمیں موبائل کر دیا. آج ہم موبائل نہیں رہے. آج میری اس بات کو بعد میں سوچیے گا کہ خود کو موبائل کے بغیر ہم ادھورا سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ کے بچے بھی ہوں گے نا 13, 12, 14 کے, جو میں درد کے ساتھ محسوس کر سکتی ہوں بات وہ کہ آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ کہیں بھی جانا نہیں چاہتے. آپ شادی میں جا رہے ہیں, نو مام آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. کیوں؟ میں وہاں بور ہوں گا. اور خواہش کیا کہ جائیں سب اور میں اپنے موبائل کے ساتھ کھیلوں. آپ گھومنے کا پلان بنا لے, چلو ماموں کے گھر جا رہے, خالہ کے, نو مجھے نہیں جانا. آج ہمارے بچے ریسٹرکٹڈ ہو گئے, بلکہ ریسٹرکٹڈ تو کیا کہوں, بیمار ہو گئے. ہماری ایک بہت ہی اچھی ساتھی ہیں, تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے مجھے اور ساتھ یعنی میرے ہسبینڈ جو ان کو کہا کہ آپ میرے گھر آئیں. ان کا بھائی تھا اس وقت شاید 14-15 سال کا تھا. وہ اتنا اسکرین ایڈکٹڈ ہو چکا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا. اب فون کے ساتھ ہی اب یوز کر لیجیے نا لو ویڈیو گیمز یا کمپیوٹر گیمز ہے. وہ اسکول سے گھر آتا ہے نا تو اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے, اور وہ گیمز کون سی دیکھتے ہیں جو آپ سب کو پتا ہے کہ 3D نہیں 5D ہے, امیجز کے ساتھ, گاڑیاں بھاگے, اور کیا کہتا ہے, میں سب کو مار دینا. میسیجز ہیں اس میں. جو گیمز کھیلتے ہیں تھرل اتنا اس میں, پولیس پیچھے ہے, گاڑی ہے, وہ ہے. خیر یہ تھوڑا 3-4 سال پہلے کی بات ہے. ہم چلے گئے ان کے گھر کہ ماشاءاللہ ان کو ینگ بچوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. ہم اس کے گھر گئے, وہ آیا, وہ اپنی اسکرین کے سامنے آ کے نہ کھاتا ہے نہ نماز کے لیے جاتا ہے, کہتی رات 10-11 بجے تک اسکرین کے سامنے, آنکھیں بھی ایسی ہو رہی نہیں ہے کہ اتنا اس کو نشہ. خیر اس کو انوالو کرنے کی ہم نے کوشش کی, ہیلو ہائے تو اس نے کر لی, لیکن اس کی نظریں اپنی اسکرین پہ تھی. میں پیچھے کھڑی ہو کے کہ یہ دیکھ کیا رہا ہے. یقین کرے میں آپ کو سب کے سامنے اس کا اعتراف کرتی ہوں, 3-4 منٹ دیکھنے کے بعد مجھے ایسے لگے کہ زلزلہ آ رہا, زمین ہل رہی ہے, اور میرے اندر ایک عجیب سی انرجی بھر گئی ہے, اور میرا دل کہ میں کچھ کروں. اور میں نے صرف چند منٹ دیکھا, لیکن اس کے بعد میں ہٹ گئی. اب وہ سائیکک ہو چکے ہیں. آج ہمارے ینگ بچے سائیکک ہو چکے ہیں, ان کو کہیں جانا اچھا نہیں لگتا. وہ تب اٹھتے ہیں کمروں میں سے نکلتے ہیں جب دیکھتے ہیں سب سوئے ہوئے, چپ کے اٹھیں گے, پھر وہ سنیکس اور جنک فوڈ پکڑیں گے اور اوپر چلے جائیں گے. کھانے میں ماں باپ اکیلے, کہیں جانے میں اکیلے, پکنک پہ لے جانے مجھے نہیں جانا, وجہ کیا کہ گھر میں, اور گاڑیوں میں. یہ کہاں سے ہوا؟ میں آپ سب میں سے ان کو بھی کہوں گی جن کے چھوٹے بچے ہیں, پلیز اپنے اوپر رحم کیجیے, اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو موبائل کا عادی نہ کریں. ماں دیتی ہے. پرسوں ایک لیکچر ہوا تربیت والدین. آپ ہمیشہ سنتے تھے تربیت اولاد, مجھے لگتا ہے اس وقت تربیت والدین اور بلکہ تربیت والدہ چاہیے. ایک بچی جو نئی شادی ہوئی ہے, ایک بچہ ہوا ہے فیو منتھس کا ہو گیا, اس کو فون دے دیتی ہے. آپ اپنے فون اپنے بچوں کو دیتی ہیں اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو معذرت آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ کھاتا نہیں ہے, فون ہاتھ میں پکڑاتی ہیں پھر منہ میں اس کے نوالے ڈالتی ہیں. پارٹی ٹرین کر رہے ہیں بچے کو تو ہاتھ میں موبائل ہے.
ماں کے فون کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے, بچے نے توڑ دی. بیٹری تو ڈیڈ ہی رہتی ہے بچوں والوں کی, بچے گیمز کھیلتے رہتے ہیں. پاسورڈ کیوں بھائی؟ آپ نے ان بچوں کو کیا بنانا ہے؟ اور میں نے دیکھا کہ اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے اسکرین کی ہمارے بچوں کو. ہم بچپن سے ایک ہی ٹی وی شیئر کرتے تھے جب بھی کرتے تھے, اور وہ بھی ٹی وی لاؤنج میں ہوتا تھا, سب نے وہی دیکھنا ہے. اور لمیٹڈ سی تھی نا نشریات پی ٹی وی کی, آپ سب کو بھی میری ایج کے لوگوں کو پتا ہوگا کیسے وہ چند گھنٹوں کی 4-5 بجے اقرا پروگرام سے شروع ہوتی تھی اور راگ رنگ پہ ختم ہوتی تھی. بیچ میں 1 گھنٹے کا ڈرامہ, آدھے گھنٹے کی خبریں اور آدھے گھنٹے کے تبصرے. دیٹس اٹ. کچھ تجارتی خبریں آ گئیں, کچھ آج کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے صبح کی نشریات شروع ہوتے دیکھے ہیں. کہتے تھے صبح کون دیکھے گا, لیکن آج کیا ہو گیا, 24 گھنٹے گھر میں اسکرین کھلتی ہے. کوئی اس کو گھر کا فرد کہتے ہیں, کوئی کچھ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج موبائل فون ہمارے جسم کا حصہ بن چکا ہے, ہمارے خاندان کا ایک فرد بن چکا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹی وی چلتا رکھا کرو, کوئی بات نہیں, گھر میں رونق لگتی ہے, بلکہ ہم کو ہم سے زیادہ سمجھنے میں مددگار ہے. اب اتنا کچھ جو آپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس فون پہ ریلائی کرتے ہیں, کیا آپ کے میرے اوپر اس کا بھی اثر پڑے گا؟ بالکل پڑ رہا ہے. یہ بات کہنا نا کہ نوجوان نسل پر اب موبائل کا نشہ چڑھ گیا ہے, سر پہ چڑھ گیا ہے, بہت یوز کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نوجوانوں کے ساتھ ساتھ دوسروں پہ بھی ہے. میں نے بزنس مینس کو دیکھا ہے, ان کے بچوں کو اور ان کی بیوی کو ان سے شکوا ہے, یہ ہر وقت فون پہ ہوتے ہیں. بھائیوں پہ شکوا ہے بہنوں کو, دعوت کی تھی سارے مل بیٹھیں گے, یہ دیکھو جب سے آیا فون پہ. آپ کو تھے کہ باہر اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا, لگ رہا ہے آپ بھی شروع کر لیں, اچھا ہے. وہ گھر کا جو مین ڈور ہوتا ہے نا, ادھر ہی انہوں نے جیکٹس اور کوٹس اتارنے کی جگہ بنائی تھی, یعنی ریسپشن سی ہوتی ہے, تو وہ وہاں بڑی خوبصورت سی ایک باسکٹ رکھتے ہیں, اور اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے, موبائل پارکنگ. گاڑی نیچے پارک کر کے آتے ہیں, اور وہ فرینڈس کی جب کٹی پارٹیز اور اس طرح کی دعوتیں چلتی نا, پھر وہ سب کو کہتی ہیں اپنے فون ادھر پارک کرو, اندر آ رہی ہو نا تو فون چھوڑ دو, ورنہ اکثر لوگ دیکھیے ایکسکیوز می کر کے نکل جائیں گے, پھر فون سن رہے ہیں. ابھی ذرا سی بات ہوئی, رنگ جمنے لگتا ہے محفل کا, تو پھر فون آ گیا. بھئی کیوں, آپ اتنے اہم ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیے فون اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا لوگ پہلے نہیں رہتے تھے؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں جن کو 1 سیکنڈ کے لیے فون یوز نہ کیا تو کوئی فیصلہ پیچھے ہو جائے گا. آپ کوئی کمانڈر ہیں کہ کوئی جنگ لگنی تھی اور آپ نے اوکے کہنا تھا تو لگنی تھی اور آپ نے چھوڑ دیا. کبھی تو کہتے ہیں نا اس کو آزاد چھوڑ دے. ہم ہر وقت فون پہ رہتے ہیں, اس سے بچیے. آپ کے فون میں کیا ہے برانڈز؟ آپ دیکھیے ہر بندہ نا ایک چیز کا استعمال اپنے حساب سے کرتا ہے. ابھی ہم اس سے پہلے ایک یونیورسٹی میں تھے, تو بچیاں کہتی کہ ہم یوٹیوب پہ لیکچر سنتے ہیں نا, تو وہ کون سے لیکچر سنیں گی؟ وہ جو سائنس کی ہیں, کیمسٹری کی, جو ان کے ایجوکیشنل لیکچرز ہیں. ریلیجس لوگ اسلامک لیکچر سن لیتے ہیں, جن کو قرآن کا شوق ہے وہ تلاوت سنتے ہیں. بچے کیا دیکھتے ہیں؟ کارٹون. تھوڑی سی بات کارٹون پہ کروں گی. آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچے کو کارٹون جو آپ دکھاتے ہیں, آپ صرف 2-3 کارٹونز خود بھی دیکھیے. بچوں کو ڈیفارم, بگڑی شکڑی شکلیں دکھا کر آپ اس طرح کی ان کا ٹیسٹ خراب کر رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ڈل بچے ہو جائیں گے, کریٹو نہیں رہیں گے. آج بچوں کو لکھنا, پڑھنا, کلرنگ کرنا یہ بھول رہا ہے, کیونکہ وہ صرف ایک ہی ان کے آسمان ہے, اسکرین کے ساتھ. اور خاص طور پہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے, PPT کی ایج ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے ایکسپیرینس سے دیکھیں گے, یہ بڑا اہم دور ہوتا ہے. آپ میں جن کے بچے ٹین ایجر ہیں, 10, 11, 12, یہ سب سے زیادہ سپرویژن کا دور ہوتا ہے. اس دور میں آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ان پہ توجہ کیجیے. بڑی خطرناک عمر ہے, کیونکہ نہ اچھے کا پتہ نہ برے کا پتہ. بگڑنے اور سدھرنے کے برابر امکانات ہوتے ہیں, آپ اچھا کر لیں یا برا کر لیں. تو اس عمر میں خاص طور پہ آپ سب اس طریقے سے اس چیز کو لیجئے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو فون دی ہے تو کیا کریں. ابھی چند دن پہلے کسی سے میری بات ہوئی, ایک فون تھا بکنے کے لیے تھا, تو پوچھا گیا کہ کس کے لیے لینا ہے آپ نے بیٹا؟ تو اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کے لیے لینا ہے, 14 سال اس کی عمر ہے. میں نے اسے پوچھا بیٹا وہ کیا کرے گا اس پہ؟ کہتا گیم کھیلے گا. تو آپ کو پتا آئی فون 1 لاکھ سے تو اوپر ہی ہے نا, 11+ چاہیے تھا یا اس سے بھی اراؤنڈ. کہتا میں نے اس کو 1 سال پہلے آئی فون 10 لے کے دیا تھا,
99,000 کتنے کا لے کے دیا تھا. 1 سال میں اس نے اس کی بیٹری ختم کر دی ہے. آپ کو تو بیٹری کی ایج ہوتی ہے 95 87، وہ بالکل لیز پہ آ گئی ہے. اور مجھے بھی کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کا یہ فون بیچ دو تو پھر بھی کچھ بک جائے گا، ورنہ یہ بالکل زیرو. تو اب میں اس سے اگلا لے کے دینے لگا ہوں. میں نے کہا آپ نے اس کو کیوں لے کے دینا ہے؟ کہہ رہا جنوری میں اس کی سالگرہ، تو اس کی سالگرہ کا گفٹ لے کے دینا ہے. میں نے کہا بیٹا 1,00,000 روپے کا فون 14 سال کے بچے کو لے کے دے رہے ہیں. تھپڑ مار کے کوئی لے جائے تو وہ بیچارہ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتا. ہاں نہیں آنٹی، لیکن اس کے دوستوں کے پاس بھی فون ہے. اب مجھے آپ بتائیے 14 سال کے بچے کو آپ اپنا گولڈ کا سیٹ پکڑا دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ اپنی 14 سال کی بیٹی کے ہاتھ میں 5 تولے کا کڑا پہنا دیں گے؟ اور فون کتنے مہنگے دیے. لاکھوں کے فون ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں کیونکہ ہم اب اس چیز کا فرق نہیں کر سکے کہ اس سے فائدہ لینا ہے. تو لہٰذا جو اس ایج میں بچے ہوتے ہیں ان کی ترجیحات فرق ہے، پرائرٹیز فرق ہے. دیکھیں گناہ کے مواقع مل جانا یہ کسی کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. آج پکی بات ہے کہ فون کے ذریعے لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ رابطہ کرنا مچ ایزیئر ہے دین ادرس. فون ہی نہیں ہوگا تو کہاں کرے گی. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فون نہیں دیں گے تو بڑی نیک بچی ہوگی، یہ بھی بالکل نہیں کہتی. اینڈ پہ بتاؤں گی آپ کو کہ کرنا کیا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ زندگی کے اس نازک موڑ پہ اگر ہم اپنی یوتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، آپ کے طریقے سے آگاہ نہیں کریں گے تو وہ اس فون کا صحیح استعمال نہیں کریں گے. کرنے کا کام یہ تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پہلے میچور کرنا تھا، پھر ان کو ان چیزوں کا استعمال سکھانا تھا. آپ کہتے ہیں جاپان میں جہاں سے اکثر چیزیں بن کے آتی ہیں چھوٹے بچوں کو الیکٹرانکس نہیں دیتے. اس وقت وہ فگر اینڈ فیکٹس کا موڈ نہیں ہے میرا، یہ سارے موجود ہیں فگرز. امریکہ میں کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں وہ تقریباً 12 سال کی عمر تک بچے کو کوئی بھی آرٹیفیشل چیز نہیں دیتے. اور یہاں وہ بھی کہانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈے کیئرز میں، ناروے میں ڈے کیئرز میں سب کو ٹیبس دے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ اس میں کھیلیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، کیا کریں؟ یعنی اب آپ اور میں ایک لسٹ بنائیں گے. موبائل فون کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. دوسری بات یاد رکھیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. نہ آپ اپنے بچوں سے فون چھین سکتے ہیں اور نہ آپ خود بھی فون چھوڑیں گے. کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو لمیٹائز کیجیے اور اس کو یوٹیلائز کیجیے، ویسٹ نہ کیجیے. اور آج اگر آپ نے کر لیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل کا درست اور جائز استعمال، یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے آج بہت اہم ہے. اب آپ میری بات سن کے کہیں گے ہاں واقعی ہم ایسا کریں گے. 63 ایئرز کی ایج ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. 8 گھنٹے آپ کے فون میں بھی ہوگا، جا کے کسی سے بھی اس آپشن کو آن کرائیے. اسکرین ٹائم پتہ ہے آپ سب کو؟ آپ نے آج صبح سے لے کر سونے تک کتنے گھنٹے یوز کیا؟ آپ کے فون کے نا اوپر کونے میں آ جاتا ہے. آج سے اس کو آن کیجیے اور آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک دن میں کتنے گھنٹے اسکرین یوز کی. 8 گھنٹے کیے نا تو 63 ایئر میں سے آپ نے 21 ایئر فون میں گزار دی. 1/3 ہوگی نا زندگی. باقی 8 گھنٹے آپ سو گئے تو پیچھے کتنا رہ گیا پروڈکٹیوٹی کا ٹائم. اس لیے اس کو صحیح کیجیے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے میں مانتی ہوں، لیکن جو بالکل ارلی ٹین ایج ہوتی ہے نا ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. ان کے لیے اس کے نیگیٹو چیزوں سے بچانا، اس کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس دیتی ہوں. پہلی بات یہ کہ اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں. آپ بچے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ماما اس کا نقصان کیا ہے. اچھا ماں نے اس کا فائدہ پتا کیا رکھا ہے کہ فون پہ کارٹون لگا دیتی ہوں نا تو پھر یہ باہر نہیں جاتے، پھر یہ مجھے نہیں کہتے کہ ماما ہم بور ہو رہے ہیں، اور پھر یہ اور وہ. اور ایک بچہ ایک نہیں، ایک کے ہاتھ میں ایک اسکرین ہے تو دوسرے کے دوسری، تیسرے کے تیسری. آپ کسی وقت بھی آزما کے دیکھیے گا 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ تو چاروں اپنے فون سے کھیل رہے ہیں. کبھی کبھی تو لگتا ہے آپ نیٹ کیفے آ گئے. وہ ایک باپ تھا نا تو میاں بیوی بیٹھے ہیں اور 2 بچے بھی بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اور بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ کبھی فون بند کر دو، کھانا کھاؤ، یہ کرو وہ. اور وہ باپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیچے جاتا ہے، پلیٹ گر گئی، چمچ گر گئی. اور جب وہ بات بچے کہتے ہیں ابو بار بار نیچے سے کیا دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ نیچے اس کا فون پڑا ہوا ہے.
وہ کہ چیز اٹھانے کے بہانے نیچے جا کے اپنے فون کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اوپر ہوتا ہے. ریئلی اٹس ایڈکشن. آپ رات کو لیٹے ہیں ایک دم، آپ کہتے ہیں لو ذرا میں فون پہ میسج چیک کر لوں، آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھو جائیں گے، 1 گھنٹہ ایسے گزر چکا ہوگا. تو لہٰذا اس کے نیگیٹیوز کو نوٹ کیجئے. میں آپ کو صرف اب ایک گو تھرو کرا رہی ہوں، مطلب میں ایسی چیزوں پہ بہت بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو اس کے نیگیٹیوز میں سے ایک پوائنٹر میں چیز دے دیتی ہوں تاکہ شاید کوئی چیز آپ میں سے کسی کے فائدے کی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ فون میں چونکہ آپ کا پورا باہر تک بہت دور تک آپ نکل جاتے ہیں، صرف آپ 3 لفظ لکھیے، SEX. کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے، بچہ ہے کہ بڑا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں کھول دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے. آج اتنی پران ویڈیوز ہیں، آج وہ بچے جو نیوڈ فلمیں دیکھتے ہیں. ایسی ایک بچی سے میری ملاقات ہوئی، میزریبل، کاؤنسلنگ کے لیے آئی تھی. وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے وہ بچی. پھر اس نے جو سٹوریز سنائی، اس کی کسی دوست نے اس کو ایک لنک دیا تھا فرسٹ ٹائم. اب آپ اپنے پر لے کر سوچیں، بندہ اپنی اس ایج میں دیکھے تو ایسی چیز کا تصور بھی نہیں آتا. شادی ہو جاتی تھی، نہیں پتا چلتا تھا شادی کیا ہوتی ہے. اور اس نے پہلی دفعہ وہ نیوڈ دیکھی تو وہ کانپنے لگی، آہستہ آہستہ اس کو ایڈکشن ہونے لگی. پھر وہ اکیلے میں دیکھنے لگی، پھر اس کی زندگی بالکل میزریبل ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ 17-18 سال کی ایج تھی اس بچی کی. وہ ہر غلط کام کر چکی ہے اور اب وہ ذہنی مریض بن چکی ہے. پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کے IP ایڈریس لے کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. یعنی وہ ایک ایسی دنیا میں گئی. تو پہلا نقصان یہ کہ ہماری یوتھ غیر اخلاقی اور منفی سرگرمیوں میں انوالو ہو جاتی ہے، معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلاتی ہے. اور ایسے سارے پیکیجز والوں کا بائیکاٹ کیجئے جو آپ کو ایسے ایڈ دکھاتے ہیں کہ جس میں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بات کریں. آپ دیکھیے کل ایک لیکچر ہوئے دن میں، آپ کو اسی لسٹ پہ جو میں نے شروع میں بتائی ہے نا، یوٹیوب پہ نور القرآن ہمارا چینل ہے، یو کے ساتھ آتا ہے، NURULQURAN اور آگے T اور V اکٹھا ایک ہی لفظ ہے، واٹ ایور جو کریں، نور القرآن TV. اس پہ آپ کو یہ لیکچر دکھے گا، گناہوں کے 8 گواہ. آئی اوپننگ تھا اس سوچ کے ساتھ کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ فون پہ آپ کا ایک کلک جو لگے گا نا، ہینڈ ٹچ، کل قیامت کے دن یہ فون اس کی گواہی دے گا. آپ کی چٹ چٹ، آپ کا دیکھنا، اور آپ کہتے ہیں اس میں فیس ریڈر ہے، اس میں مائنڈ ریڈر ہے، اس میں آپ کے برین ریڈر ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس فون کو یقین کرے پولیس مین بنا دیا ہے. آپ کو ابھی اس کا 20% بھی نہیں پتا جو کچھ اس فون میں ہے. آپ کا بند فون آپ کی تصویریں لے رہا ہے. آپ کا فون، آپ اس کے کیمرے کے اوپر کور ڈال دیں، اوپر کوئی ٹیپ لگا دیں اس میں، اور خالی بغیر ٹیپ کے فون ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یعنی یہ تو اب خوفناک باتیں ہیں نا. اگر آپ کو بتاؤں تو آپ تو پتہ نہیں اپنا فون تالے میں رکھ دیں گی. یہ خاموشی سے بھی آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے. آپ کے ٹچ کو اس کو ہوتا ہے. یہ آپ کا موڈ پڑتا ہے. صبح آپ اٹھیں، آپ اینگری موڈ میں، آپ کے سر میں درد ہے، یہ فون آپ کو بتاتا ہے. ایپس ہیں، اگر لینے تو میرے سے لے لیجیے گا. چوریاں پکڑی جاتی، شوہر دوسری لڑکیوں میں انوالو ہو گئے. یہ فون ڈیٹیکٹر ہے، فون فائنڈر ہے، آپ کا فون کدھر. ایک عورت نے اپنے میاں کو اس فون کے تھرو کہاں سے ڈھونڈ ڈانڈ کے پورا اس کا کچا چٹھا دکھا دیا کہ تم کدھر. وہ بتا کے اس نے کچھ اور گیا کہیں اور تھا کسی لڑکی کے پیچھے. عورتوں نے چوریاں پکڑ لی. تو یہ اتنی انوسنٹ چیز نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ بھی بچوں کو نہ دیں. دوسرے اس کا نقصان یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، تفریح کے نام پہ یہ وقت ضائع کرنے کا ہے. میں نے سوچا تھا آج میں صرف بات ہی کروں گی تو ٹائم ویسٹرز پہ کروں گی. اگر آپ کا اس کوئی پرپس نہیں ہے تو یہ ٹائم ویسٹر ہے. اور جب کہ آپ وانڈر پلانڈلی ہے، توجہ میں خلل ہے. آپ کلاس لے رہے ہیں، ایک دم میسج پہ نظر پڑ گئی. نماز پڑھیں، ٹن 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 ہو گئی. کھانا پکا رہے تھے تو فون پہ بات کی تو کھانا چل گیا. آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. آپ ہر چیز تو اس سے پوچھتے ہیں، 2+2 بھی نہیں آپ کو آتا، تو یہ آپ کی بہت ساری چیز لیتا ہے. پھر اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ فون ہے. کسی وقت بھی اور اب جب سے اسکرین آئی ہے نا سامنے، گاڑیوں میں ہے نا ادھر بھی اسکرین، اس پہ رکھ کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے فون کو گاڑی سے کنیکٹ کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک نقصان کیا ہے کہ جب آپ بہت عرصے تک موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کی صحت خراب ہے. اس پہ میرے پاس ایک پورا آرٹیکل ہے، انہوں نے ایک ایک چیز لکھی. یہ جو گردن ہے نا، اس کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. مستقل فون کے اوپر رکھتے ہیں، پھر ایسے رہتے ہیں تو یہ نیک پرابلمس، آپ کی آنکھوں میں اس کی روشنی، ہم لوگ کرتے بھی بہت برائٹ ہے،
آنکھوں کے لیے نقصان دہ، نظر کمزور ہے، نیند نہیں آتی، آپ کا میموری لاس ہے۔ پھر ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے، اس کو تو آپ مانیں گے، ففتھ اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ مہنگے فون آج اسٹیٹس سمبل بن گئے۔ آپ کے ہاتھ میں فون کون سا ہے؟ اور ابھی تو بتایا آپ کو کہ 2-2.5 لاکھ روپے کا نیا فون، کوئی تک بنتی ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ باہر آتے جاتے ہیں، آپ کے اتنا پیسہ ہے، آپ کے اس ملک میں 2.5 لاکھ میں میرا حال ہے غریب کا کوارٹر کیا 2 کمروں کا گھر بن جاتا ہے بلا وجہ فون استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حدید میں فرماتے ہیں وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، آیت 23 ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر بھولا نہ کرو، یعنی شو نہ مارا کرو، دوسروں کو جلایا نہ کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں۔ چھپا کے رکھیے، لوگوں کو بتانے کے نہیں، پھر اسٹیٹس، یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے۔ ہم اس فون کے ذریعے کیسے بڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا ایک 6 نقصان کیا ہے کہ بچے جسمانی طور پہ سست ہو جاتے ہیں، ذہنی تھکاوٹ کا ذریعہ ہے، تخلیقی صلاحیتیں مانتا ہے، دے آر ناٹ کریٹو ناؤ۔ پھر اسی طرح سے فری کالز، فری SMS، بنڈلز آفر، اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ فری میں، تو ہمیں تو ویسے ہی ہر چیز 2 ہی چاہیے ہوتی ہیں، 1 روپے کی بھی ہوگی تو 1، اور اگر فری ہے تو 2 دے دو۔ پھر سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے فون کے تھرو، ساری رات کالز، میسیجز، بے تکی چیزیں دیکھنا اور غفلت کا شکار ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں سے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش میں غفلت میں پڑ گئے ہو۔ پھر آپ دیکھیں کرائمز ہو رہے ہیں، آپ کے فون کے تھرو مجرم آپ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اغوا، راہزنی۔ اور ابھی 2 ماہ پہلے ہمارے اپنے ہی جاننے والوں میں 22 سال کا بچہ، 2 ماہ ہوئے اس کی شادی کو، گھر سے نکلا، کسی نے گن پوائنٹ پہ فون لینے میں ریزسٹنس میں اس کو گولی مار دی، مر گیا۔ اسی دن اس کی شادی کی 2 منتھ ہوئے تھے، بیوی جو نئی دلہن ہے اس کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا میاں گھر آ رہا ہے، اور باہر اس کی جان چلی، اور شاید دودھ دہی کچھ لینے گیا۔ کیا یہ آسان بات ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ ہزاروں دوست، اور حقیقی زندگی میں کوئی بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے فرینڈ اور ایک ہوتا ہے بڈی۔ بڈی سے آپ کے بہت ہوں گے، پر آپ کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو تو ان میں سے کوئی آ نہیں سکتا۔ آج آپ اپنے گھر والوں سے دور ہیں لیکن دور والوں سے قریب ہیں۔ نامعلوم لوگوں سے دوستی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور خاندان کے تانے بانے بکھرے ہیں، اور ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے بات کہاں کرتے ہیں؟ فیملی گروپ میں۔ باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا اپنے کمرے میں یا کہاں گیا ہوا ہے، بیوی کو نہیں پتا، شوہر کو نہیں پتا۔ بے صبری آ گئی طبیعتوں میں، جلد بازی ہے، ہر چیز سے بچے بور ہونے لگے ہیں۔ 11th پوائنٹ لے لیجئے کہ مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں بچے، کیونکہ ان کو ہم نے دین تو دیا نہیں ہے، دوسری چیزوں میں آگے۔ موبائل ہاتھوں میں رہے، دل میں نہ رہے۔ بچوں کو ایک خاص ایج سے پہلے فون نہ دیجیے، اپنے فون پہ ان کو لے کے چلیں، اور خاص طور پہ ہمیں ایک سیلف اسیسمنٹ چاہیے کہ میں اپنے فون کا اور اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کے فون کا کیسا استعمال کرتی ہوں، حفاظت کے قابل ہوں کہ نہیں۔ فون کی اسکرین ٹوٹ رہی ہے، کہیں گم رہا ہے، کبھی ہر وقت تمہارا فون بھی بیچارہ گما رہتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ فضول خرچیاں بھی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ تو اس پہ اپنی بات کو برا کروں گی کہ آپ اپنے اس کو مزید سمجھیں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ان کا سوال ہے کہ دین کا علم کتنا حاصل کرنا لازم ہے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ یہ دیکھیے کہ بیسکس، فنڈامنٹلز آف اسلام، 3 سوال قبر میں جاتے ہی اس کا جواب دینا ہے، اور 5 سوال میدان حشر کے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ماشاء اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو آپ کا ایک سلیبس ہوتا ہے، اتنوں میں سے پیپر آنا ہے، یہ آنا ہے، وہاں سے آنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ نے اور میں نے زندگی گزار کے اس زمین سے نیچے جانا ہے۔ قبر میں جائیں گے تو 3 سوال۔ نمبر 1، من ربو کا، اللہ کون ہے، رب کون ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ اللہ، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، توحید نہیں ہے، الاسماء و صفات کا علم نہیں ہے، تو وہاں لفظ اللہ بھی منہ پہ نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلا علم جو آپ نے میں نے لینا ہے وہ معرفت رب ہے، اللہ کے بارے میں جانیے۔
اللہ رب کو، اور یقین کرے صرف یہ سیدھا ہو جائے تو 80-90% مسئلے ختم ہو جائے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کون ہے، پھر اسی لیے تو ہر چیز سے اوپر اللہ کو رکھتے تھے۔ اور اس کا طریقہ کیا، آپ ساتھ مجھ سے پوچھ بھی لیں، اسماء الحسنی۔ میں نے زندگی میں جس مضمون کو انجوائے کیا ہے وہ سارے ہی ہیں میرے فیوریٹ، لیکن دو میرے فیوریٹ موسٹ ہیں۔ ایک تو وہ جو میرا ہر وقت ہی چلتا ہے، تفسیر، آیت بآیت چل رہی ہے، ایک آیت 1.5 گھنٹے میں ہم کرتے ہیں آلموسٹ۔ تفسیر القرآن میرا پیشن ہے۔ ہماری ویب سائٹ پہ کوئی 10 قسم کی تفسیر مختلف، اور پچھلے تقریباً 17 سال کے دورہ قرآن ہے، مختصر تفسیر۔ لیکن دوسرا جو علم وہ ہے اشرف العلوم، اسماء الحسنی۔ اس میں ریسنٹ جو میں نے لیٹسٹ کروایا نا، وہ کروایا امیزڈ بائی الاسماء الحسنی۔ 120 نام ہم نے تقریباً 1 سال پلس میں کیے، اس میں سے ایک کو سنیے۔ میں آپ کو سچ کہتی ہوں کہ آپ کچھ نہ بھی کریں، پہلے اپنے رب کا مقام پہچان لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا من رسول کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، کیونکہ اصل میں ہم نے اللہ کے نبی کا مقام سمجھا نہیں، اسی لیے تو پھر ہم سنتوں کو چھوڑ کے بدعات میں، اور آپ کے لائف سٹائل کو چھوڑ کر ہم دنیا کے سٹائل کو لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں پہ ہیں۔ اور تیسرا سوال قبر میں جو ہونا ہے ہم سب سے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ آپ کہیں گے ربی اللہ، رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور دین الاسلام۔ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب اسلام دین کیا تھا، اس کو کہاں سے آپ پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا دیہاتی، اور وہ کہتا اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی جواب دیجئے کہ میں اس کے بعد کچھ نہ اور کروں۔ آپ نے اس کو بیسکس دی اسلام کی، اور اسلام کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کو، بیٹی کو، میں ایک پیکیج اکثر دیتی ہوں کہ آپ کا بچہ 10 سال کا ہوا ہے نا، آج اس کو ایک گفٹ دیجیے کہ بیٹا اب میں روز تمہیں آدھا گھنٹہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے قرآن کا بس ترجمہ ہلکا ہلکا، ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، اور ہلکی سی وضاحت، اور ماں سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ کسی کو دینے سے پہلے اپنے بچے کو خود دیجیے۔ 15 سال کا جس دن ہوگا، 5 سال میں آپ اس کو پورے قرآن کے ترجمے سے گزار دیں، اس کے بعد چھوڑ دیں دنیا کے بازار میں، نہیں بھٹکیں گے۔ حضرت یوسف نہیں تھے بھٹکے، کتنے سال کی عمر میں باپ سے جدا ہوئے، انہوں نے بچوں کے دلوں میں اللہ، رسول اور دین اسلام کی حقیقت ڈال دی تھی، باقی باتیں تو بعد کی ہیں۔ آپ کے گانے نہ سنو، فلمیں نہ دیکھو، نیل پالش نہ لگاؤ، لڑکیوں لڑکوں سے باتیں نہ کرو، بیکار باتیں ہیں۔ آپ کا بچہ اپنے دل کی سنے گا، جیسے ہماری ماسی ہماری بات سنتی ہے، ہمارے نیبر کی بات نہیں سنے گی، کیونکہ ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ ہم جب اپنے بچے کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، روزہ رکھو، ٹی وی بند کرو، تو یہ ایسے جیسے کسی اور کی میڈ کو آپ کام کہتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو ایسا ٹرین کیجئے کہ اس کا دل اس کو کہے کہ فلم نہ دیکھو، اس کا دل کہے جھوٹ نہ بولو، اور دل بدلنے کی چیز میری نظر میں صرف قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔